ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بارے میں مختلف تھیوریز پیش کی جاتی ہیں جی. کیا پھانسی دینے کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہیں تھا؟ پھانسی بذات خود اب ثابت بھی ہو چکا ہے سپریم کورٹ میں کہ وہ ناجائز ہی دی گئی تھی. جو ہی الیکشن پوسٹ پون ہوئے 1 اکتوبر کو. کیوں پوسٹ پون ہوئے؟ وہ بھی ایک میری طرف سے کہہ لیں یا یہ ڈائریکٹ آبزرویشن. 18 اکتوبر 77 کے انتخابات کے لیے پہلا جلسہ پی این اے کا اور پی 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 کا لیاقت باغ میں ہوا. جنوری میں جب مارچ والا الیکشن تھا تو پہلا جلسہ تھا پی 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 کا 24 جنوری کو، ڈیٹ یاد ہے مجھے، اور 28 جنوری 28 جنوری کو تھا پی این اے کا. پی 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 کے جلسے کے دن بارش زوروں پہ تھی، لیاقت باغ بھرا ہوا تھا، لیاقت روڈ بھری ہوئی تھی، مری روڈ بھری ہوئی تھی. میں اسٹیج پہ تھا، ڈیوٹی آفس. 28 کو ان کا پھسپسا تھا، تھوڑے سے لوگ 1/3 کے قریب لیاقت باغ ہوگا. لیکن جب دوسری دفعہ ستمبر میں آئے پھر وہی بات ہوئی. پی این اے کا جلسہ لیاقت باغ بھرا نہیں ہوا تھا. جب بیگم بھٹو نے کیا جلسہ تو وہی لیاقت باغ بھی بھرا ہوا تھا، یہ ہوا تھا. اب وہ چاروں طرف سے کتنے بندے. تو آپ اس سے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دفتر سے اب ایک اسیسمنٹ جانی شروع ہو گئی کہ کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں. اب اتفاق کی بات ہے، یہ 30 ستمبر کی بات ہے، ڈیٹ مجھے یاد ہے کہ اس دن شیخ عشرت علی مرحوم پی 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 کے کینڈیڈیٹ تھے ایم پی اے کے پنڈی سے. ہی واز کنکرنٹلی دی پریزیڈنٹ آف راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. انہوں نے جنرل ضیاء الحق صاحب کو راولپنڈی کلب میں ریسیپشن دی ہوئی تھی چائے کی 4 بجے قریب. صبح کے کسی وقت مجھے فون آیا ایک کہ آپ 4 بجے ہارلے اسٹریٹ میں چائے پئیں، فلاں فلاں نے بلایا. میں نے کہا جی میری ڈیوٹی ہے. میں نے نہیں تم 2 منٹ کے لیے آ جانا ضروری ہے. تو میں نے ان کو نیم وعدہ کیا کہ آ سکتا ہوں تو آؤں، نہیں آؤں تو آؤں. بہرحال آپ کی ڈیوٹی کس چیز پہ تھی؟ جنرل ضیاء الحق کے ریسیپشن پہ along with my team. سید مہدی صاحب تھے ڈپٹی کمشنر ہمارے. تو میں ان سے اجازت لے کے تو گیا وہاں. تو وہاں پر جب میں ان کے گھر گیا تو یہ مرحوم ایم ایچ شاہ صاحب کا گھر تھا، جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب مرحوم کے بڑے بھائی. تو وہاں چیف جسٹس انوار الحق بیٹھے تھے، مولوی مشتاق حسین بیٹھے تھے، ایک جنرل قمر صاحب تھے وہ بیٹھے تھے، جنرل عارف بیٹھے تھے، ڈاکٹر نسیم حسن شاہ صاحب بیٹھے تھے، ایم ایچ شاہ صاحب بیٹھے تھے. تو مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہوئی کہ یہاں میں کدھر. تو بیٹھے وہ چائے ابھی لے تو ہو گئے. ہاں ظہیر بتاؤ کتنے لوگ تھے کل جلسے میں؟ کس نے پوچھا؟ مول صاحب نے. میں نے کہا جی مجھے نمبر کا تو نہیں پتہ، لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک بھرا ہوا تھا اور باہر اسپل کر رہا تھا، ایک بھرا ہوا بھی نہیں تھا. تو میرے دفتر میں ہی یہ جو 6 لیفٹیننٹ کرنل بیٹھے ہوتے تھے جو ریٹرننگ افسر راولپنڈی اسلام آباد کی 1977 کے الیکشنوں کے لیے جو ریٹرننگ افسر تھے، وہ میرے دفتر کے ساتھ ہال تھا ڈسٹرکٹ کونسل کا، ادھر ان کے دفاتر تھے، چائے بابا میرے ساتھ پیتے تھے. ابھی وہ بیٹھے ہوئے تھے تو جنرل عارف صاحب کا فون آ گیا وہاں. انہوں نے کہا کہ کرنل صاحب سے بات کراؤ. وہ ایک 16 پنجاب کا سی او تھا، اس سے کرائی. تو اس نے فون سن کے جی سر کر کے تو انہوں نے کہا بھی مارچنگ آرڈرز ہیں، وی آل ہیو ٹو رش ٹو آور ریسپیکٹیو ریجمنٹس. انہوں نے کہا وہ بس تھا ٹیلی فون اسٹیشنری ٹائپ رہے. انہوں نے کہا کہ لیو ایوری تھنگ اینڈ رش ٹو یور ریجمنٹس. تو وہ چلے گئے. تھوڑی دیر بعد مجھے اے سی کوٹے کا فون آ گیا کہ یہاں تو گڑبڑ ہے. میں کہا کیا گڑبڑ ہے؟ اس نے کہا جی وہ جو یونٹ شاہ تھی اس سے نعرے بازی ہو رہی بہت. اگلے دن پتہ چلا کہ وہ کرنل صاحب کی چھٹی ہو گئی نوکری سے. کرنل لطیف بیگ تھے، کوئی عبداللطیف بیگ، آرمی سپلائی کورس، کہ وہ ڈسپلن نہیں رکھ سکے. انہوں نے کہا میں پنڈی بیٹھا ہوں، میں ڈسپلن کدھر رکھوں. شام کو براڈ کاسٹ آ گئی الیکشن پوسٹ پون. الیکشن پوسٹ پون کب ہوا سر؟ 1 اکتوبر کو، اسی دن شام کو. کس تاریخ کے لیے؟ جو 18 اکتوبر والے تھے سائنڈ آئے تا حکم ثانی. پھر یہ کب الیکشن ہوتے ہیں؟ پھر اگلی تاریخ دی جاتی ہے 23 مارچ 1979 کو. جس میٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا یہ میٹنگ ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹانے کے بعد ہوئی؟ بعد کی بات ہے نا، یہ میں پہلے 30 ستمبر کی بات کر رہا ہوں. 1 اکتوبر کو پوسٹ پون ہو گئے الیکشن. جو وہ الیکشن جو ضیاء الحق نے کہا تھا کہ میں 90 ڈیز میں کراؤں گا. پھر 3 یا 4 اکتوبر کو ایف آئی اے مسعود محمود کو ایبٹ آباد سے گرفتار کر کے میرے پاس لے آئی.
درخواست لے کے آئی کہ ہم نے اس کو وعدہ معاف گواہ بنانا ہے تو اجازت دیں مجسٹریٹ کے سامنے گواہی شہادت یا بیان دینے کی. تو ہم نے اس کو جوڈیشل ریمانڈ میں بھجوایا پہلے کہ اس کو جوڈیشل میں رہنے کے بعد اس کا بیان کاٹ کرے. اس بیان میں اس نے بھٹو صاحب پہ کوئی الزام نہیں لگایا کسی قسم کا. براہ راست نہیں لگایا ہوگا, انڈائریکٹ لگایا ہوگا. انڈائریکٹلی بھی لگایا. آپ کیسے اتنی یقین سے کہہ سکتے ہیں؟ پڑھا تھا نا, بھٹو کا نام صرف ایک دفعہ تھا کہ مجھے انہوں نے DGFSF لگایا, باقی وہ ادھر ادھر کا محمد علی پہ اٹیک کیا ہوا تھا. محمد علی ایکٹر تھے نا مرحوم, جی گجرہاں کے پاس, اس پہ بھی اٹیک ہوا. ہی واز میریکلسلی سیوڈ. اور بھی جگہوں پہ تھا, لیکن اس نے ایک امپریشن دیا تھا کہ اس کے کوئی خاندانی معاملات قصور میں, جس میں نواب خاندان کا بھی کوئی رول تھا. یہ مسعود محمود کا کہنا ہے. اس کا کنٹینشن تھا. لیکن جب بھٹو صاحب کی گرفتاری وغیرہ ہو گئی, الیکشن پوسٹ پون ہوئے, تو پھر مزاج یہ بدلا کہ انہوں نے مسعود محمود کا ایک اور کنفیشن لاہور سے کروایا. سیکنڈ کنفیشن لاہور کے ADM سے کرایا, اقبال ندیم سے. اس کنفیشن میں مسعود محمود نے تمام ذمہ داری قتل کی بھی اور بھی قتلوں کی بھٹو پہ ڈال. یہ دونوں کنفیشنز جو ہیں مسعود محمود کے, ان کے درمیان کتنے عرصے کا فرق ہے آپ کی یادداشت؟ ان کے زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کا ہوگا. اور جو چلان ہے جو پیش کیا گیا ہائی کورٹ میں FI کی طرف سے, اس میں دونوں گواہ موجود ہیں پروزیکیوشن کے, پنڈی والے کنفیشن والا بھی اور لاہور والے کنفیشن کا بھی, اور دستاویز بھی لگی ہوئی ساتھ. گواہ سے مراد مجسٹریٹ؟ جی. لیکن کیونکہ وہ کچھ گڑبڑ ہوئی تھی تو صرف لاہور والے کو گواہ ڈالا گیا. پروزیکیوشن نے پنڈی والا گواہ مجسٹریٹ گیو اپ کر دیا, اور ایک کنفیشن دکھایا گیا مسعود محمود کو ہائی کورٹ میں کہ یہ آپ کا ہے. اس نے کہا میرا ہے. انہوں نے کہا ایڈمٹ, اس کو ایگزبٹ کر لیا, حالانکہ قانوناً اس کی اجازت نہیں. ضابطہ فوجداری کے تحت اپروور کا گواہ کا بیان اس وقت تک شامل شہادت نہیں ہو سکتا جب تک وہ گواہ کی گواہی ریکارڈ کرنے والا میجسٹریٹ بطور گواہ کے آ کے تصدیق نہ کرے. تو یہ جو دوسرا پیش کیا گیا, اس میں صرف مسعود محمود کے ہی تسلیم کرنے پہ ایڈمٹ کر لیا گیا, اور یہ نہیں پوچھا گیا کہ کس مجسٹریٹ کے آگے یہ بیان کیا گیا. کاغذات میں ایسی کوئی چیز نہیں, کوئی چیز ریکارڈ میں کوئی چیز نہیں. تو یہ مطلب آپ ایک نئی تھیوری آج ہمیں دے رہے ہیں. آپ کی یہ تھیوری ہے کہ مسعود محمود کے 2 بیانات ہوئے, اور دوسرا بیان تھیوری نہیں, ریکارڈ کی بات ہے. آپ ریکارڈ پہ لا رہے ہیں کہ دوسرا بیان جو ہے وہ غیر قانونی ہے. بالکل غیر, اور اس کو بنیاد بنا کے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی سنکرونائز کر دیا نا دونوں کو, کہ دونوں 2 جگہ کنفرم ہو گیا. اگر وہاں ہوتا کہ نہیں ہے, یہاں ہوتا ہوا ہے, تو بینیفٹ تو ایکیوز کو ملتی. اب اس میں تھوڑی سی اضافہ یہ کروں گا کہ بھٹو صاحب کے جو ڈیفینس کونسل تھے نا, بعد میں جج بنے ہائی کورٹ کے, جسٹس قربان صادق صاحب, یہ 1997 میں وزیر اعظم نواز شریف کے ایڈوائزر تعینات ہوئے. تو ہم ایک سیکریٹریٹ میں کام کرتے تھے. تو ایک دن میں نے ان سے باتوں میں یہ بات پوچھی. میں نے کہا جی یہ آپ کے علم میں؟ تو وہ تھوڑے سے حیران ہوئے, پھر کہنے لگے کہ نہیں. میں نے کہا جی اتنی بڑی بات, یہ تو ہمیں ٹریننگ کے دوران وکیل بتاتے تھے کہ ایسے موقع پہ اگر پروزیکیوشن گواہ گیو اپ کرے تو ڈیفینس اس کو گواہ بنا لیتی, یا کورٹ کو کہتی ہے کہ اس کو گواہ بنا کے تو کراس ایگزامن کراؤ. تو آپ نے اتنا بڑا چھوڑ دیا. تو انہوں نے اس طرح اپنا سر پہ ہاتھ مارا. تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وی پش بھٹو ٹو گیلوس. خیر صاحب, یہ کوئی رستہ نہیں تھا ضرورت کے پاس کمپرومائز کا, یا بھٹو کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا کمپرومائز کا؟ میں کہہ نہیں سکتا, لیکن وہ جو ڈائلاگ وائلاگ ہوا تھا نا مری میں, پہلی میٹنگ جو ہوئی تھی کو کے بعد, اس میں تلخی ہوئی تھی. اور بھٹو صاحب نے کوئی دھمکی غالباً دی تھی کہ الیکشن کے بعد میں کچھ کروں گا. اب لیٹس گو ٹو 1977 الیکشن. اس الیکشنس کو آپ کیسے دیکھتے ہو؟ مارچ والے الیکشن کی 2 ڈائمینشن تھیں. اتفاق سے آئی واز اسسٹنٹ کمشنر مری, بٹ آئی واز ناٹ اے ریٹرننگ آفیسر آئیدر فار پروونشل الیکشنز اور فار نیشنل. تو نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں شکایتیں بھی تھیں, ہوتی ہیں ہر الیکشن میں ہوتی ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے وہ. لیکن جب PNA نے 7 کی شام کو بائیکاٹ کیا 10 کا الیکشن کا, تو پارٹی کی طرف سے انسٹرکشنز آئیں
سارے ممبروں کو کہ کوشش کریں کہ ٹرن اوور اتنا ہی ہو جتنا نیشنل اسمبلی کا، لیکن 10 تاریخ کو ٹرن اوور نہیں تھا، وہ بائیکاٹ جو ہو گیا، بائیکاٹ ہو گیا۔ لیکن جو ایم پی اے کینڈیڈیٹ تھے وہ تو بڑے کین تھے نا کہ الیکٹ ہو جائیں، تو انہوں نے سوزوکی میں بندہ بھرا، ایک پولنگ اسٹیشن میں لے گئے، پھر انہیں کو دوسرے میں لے گئے، پھر تیسرے میں لے گئے، پھر چوتھے میں لے گئے، تو جال سازی بہت ہوئی، ایکسٹینسو ہوئی، لیکن پروونشل الیکشن نیشنل میں ہوئی ہوگی، رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی۔ لیکن خاصا انہوں نے تو بائیکاٹ کر دیا تھا الیکشن کا، وہ پولنگ اسٹیشن پہ گئے ہی نہیں۔ لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں نا جی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان 3 دنوں میں کیا ہوا؟ ان کو انسٹرکشن ملی کہ کوشش کریں پیپل پارٹی والوں کو کہ ٹرن اوور جو ہے اتنا ہی ہو جتنا نیشنل اسمبلی کا۔ یہ تو ہے نا پیپلز پارٹی کی بات۔ اب جو دوسرا دھڑا ہے اس نے کن بنیادوں پر بائیکاٹ کیا؟ انہوں نے کہا کہ بائیکاٹ، بس بائیکاٹ وجہ پولیٹیکل۔ آپ کو کیا وجہ سمجھ آئی اس وقت یا آج؟ وہ لیجیٹیمیسی، لیجیٹیمیٹ ہو جائے گا۔ ایک ان کو تو یہ بھی پتا تھا نا کہ الیکشن کے بعد پھر یہ ڈیورن لائن والا معاملہ کھلے گا، پیچھے سے یہ بھی تھا نا کسی کو، دیئر واز سم اسٹریٹجک موومنٹ بھی تھی نا، کسی اور کی نیت تھی نا کہ وہ کام ہم کریں، سیاستدان نہ کریں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ 3 دنوں میں کون سے ایسے واقعات ہوئے کہ سارے بزرگ سے دیکھیں نا، جناب وہ الیکشن ہوا 38 یا 39 پی این اے کے امیدوار قومی اسمبلی کے رکن بھی بن گئے جو اب تک نہیں بن سکے۔ لیکن اس سے پہلے بھی جو ان اپوزڈ الیکٹ ہو رہے تھے لڑکانہ سے بھی ادھر ادھر، تو ٹینٹ تو پڑ گیا ہوا تھا۔ نہیں، وہ جو حرکت تھی، واٹ از یور اوپینین اباؤٹ دیٹ؟ غلط کام تھا۔ بھٹو واز سو پاپولر ایٹ دیٹ ٹائم کہ کسی جگہ بھی الیکشن لڑتا جیتا وداؤٹ ایفرٹ۔ تو وہاں کے کمشنر نے کیا، بعد میں رشتہ دار بھی بن گئے، رشتہ دار بن گئے، عزیزداری ہو گئی نا بعد میں۔ کیسے؟ سارے سسپینڈ ہوئے، پھر وہ پارٹی میں چلے گئے۔ جو بندہ اس الیکشن کی وجہ سے سسپینڈ ہوا اس نے کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو، اس پیپل پارٹی میں چلے گئے، وزیر بن گئے۔ 77 سے آگے ہم چلتے ہیں۔ الیکشن کا وعدہ کیا جاتا ہے، الیکشن نہیں ہوتے، الیکشن کا وعدہ کیا جاتا ہے، الیکشن نہیں ہوتے۔ بے نظیر پاکستان تشریف لاتی ہیں اور بہت زبردست کیا ریئیکشن تھا اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت؟ اس وقت تو بہت سپورٹو تھا ہر بندہ کہ بھئی لاہور نے اتنا وسیع، اتنا بڑا جلسہ کبھی دیکھا ہی نہیں، اور ناٹ اے گراس بلیڈ آف گراس واز بروکن، پیسفل۔ پرائم منسٹر واز آلسو ویری ہیپی، جنیجو ہی واز ہیپی کہ بہت اچھا ہوا۔ جنیجو اور ضیاء کی جو اختلافات ہیں، اس میں کیا معاہدہ جو ہے وہ وجہ بنا جس کو ضیاء نورانی نے سائن کیا؟ جنیوا والا ہوا، ورنہ شروع میں بہت سپورٹ بہت تھی۔ کہ ریکارڈ کی بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب وزیر اعظم آ گئے تو پہلا کام جو حکومت کے لیے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رولز آف بزنس میں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے اختیارات میں تقسیم۔ تو پرائم منسٹر کی طرف سے گئی ایک تجویز، اور چیزوں کے علاوہ اس میں یہ بھی تجویز کی تھی منسٹری آف ڈیفنس میں کہ میجر جنرل اور اس سے اوپر کے جتنی پروموشنز ہیں وہ پریزیڈنٹ اپروو کرے۔ کیبنٹ ڈویژن میں فائل پڑی ہوئی ہے، پریزیڈنٹ نے اپنے ہاتھ سے میجر کاٹ کر اس پہ لیفٹنٹ ڈال دی، پرائم منسٹر کو میجر جنرل تک ترقی کے اختیارات دے دی۔ حالانکہ پرائم منسٹر خود تجویز کر رہے تھے کہ میرے پاس بریگیڈیئر تک رہنے دیں، لیکن ضیاء نے ان کو کہا کہ صرف لیفٹنٹ جنرل اور اس کے اوپر کے کیس میرے پاس بھیجیں۔ اس کا مطلب ضیاء اور جنیجو کی اس وقت تک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، بہت سپورٹ۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حلف اٹھاتے جنیجو نے کہا پارلیمانی جمہوریت، وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، لیکن ہوا یہ کہ حلف کے فوراً بعد کھانا کیا صدر نے، ایوان صدر میں بینکوٹ۔ وہاں سے ہم نکل رہے ہیں، لوگوں کو سی آف کر رہے ہیں، تو وہاں سارے سروس چیف بھی تھے، تو انہوں نے سلوٹ ووٹ بھی کیا، پہلے بھی کیا بعد میں بھی کیا۔ تو پرائم منسٹر صاحب کے جو پی ایس او تھے ضیاء الحق نے نہ انہیں ملٹری سیکٹری دیا، نہ انہیں اے ڈی سی دیا فوج سے، نہ نیوی کا، نہ ایئر فورس کا، نہ فوج کا، پولیس کا ایک آفسر لگا دیا ساتھ پی ایس او۔ تو وہاں انہوں نے کھڑے کھڑے جاوید اکرم صاحب کو کہا کہ شیخ صاحب کو کہیں کہ سمری بھیجیں کہ مجھے فوج سے وہ سارا سٹاف چاہیے جو بھٹو صاحب کے پاس۔ وہ کسی نے کہا کہ پریزیڈنٹ سوچو، انہوں نے کہا نو آپ نہیں سمجھتے اس بات کو، میں جب واپس جاؤں گا سندھڑی تو وہاں پیچھے بندہ کھڑا ہونا چاہیے ڈائری لے کے، ورنہ وہ سمجھیں گے کہ میں ایسے ہی۔ یہ حلف لینے کے کتنے عرصے کے بعد کی بات ہے؟ یہ اسی دن شام کی حلف تو اسمبلی کے اندر ہوا۔ یہ ابھی جو رواج ہے نا پریزیڈنسی جا کے حلف لیتے، نہیں، جنیجو صاحب کا حلف جو ہے اسمبلی میں ہوا، اسمبلی کے اندر ہوا،
اور وہیں سے اختلاف شروع ہوا. چونکہ ہم بیٹھے گیلی ویلی میں تو کیمرہ چل رہا تھا. جنیجا صاحب کے اوپر کو 5-10 سیکنڈ کے لیے لائٹ آئی. لائٹ سارا وقت اسٹیج پہ رہی. وہ واپس آئے تو بڑے غصے میں تھے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اب انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا بلاؤ سیکرٹری کو. تو سیکرٹری صاحب کی طلبی ہوئی. کون سیکرٹری تھا؟ مرحوم جنرل مجیب الرحمان تھے. لیکن وہ اس وقت جو ان کے عبوری پرنسپل سیکرٹری تھے نا انور زاہد صاحب, انہوں نے سمجھایا انہوں نے کہا جی ذرا احتیاط کریں, تیزی نہیں. انور زاہد نے سمجھایا محمد خان جنیجا کو کہ بلا لیں, لیکن جب وہ انہوں نے کہا کہ وہ لے کے آئیں, ریل لے کے آئیں صاحب, تو وہ چلائی, لیکن جب وہ چلائی تو اندازہ تو لوگوں کو ہو گیا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس پہ پھر جو پرائم منسٹر صاحب نے ہدایات دیں اس وقت, جو ہمیں پتہ لگا دوستوں سے, کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ ابھی ملک میں مارشل لا ہے, تو جب تک مارشل لا ہے تو جنرل صاحب مجھے زیادہ ایکسپوجر نہ دیں. آپ نے ٹھیک کیا. تو میسج پہنچ گیا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انتہا کہاں پہ ہوئی ان دونوں کے درمیان؟ ہمارے سننے دیکھنے میں یہی آیا کہ جنیوا کارڈ کی وجہ سے اس میں شاید جلدی ہو گئی, یا اس میں کوئی تفاصیل طے نہیں کی گئی مکمل طور پر. یہ موقف کس کا تھا؟ جنہوں نے 8-10 سال جنگ لڑی تھی, ان کا ایک اپنا, ان کے نمائندے جورک کا یہ موقف تھا. وہ کہہ رہے تھے شاید جلدی میں کر رہے ہیں ہم. ٹرانزیشن بہت مشکل ہوتی ہے. ابھی آپ نے دیکھ لیا نا امریکن نکلے ہیں تو جو کچھ ہو رہا ہے ابھی تک. میں ایک اور چیز بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. 85 کے جو انتخابات ہیں جی, اس میں بائیکاٹ ہو جاتا ہے. MRD کے جو لیڈرشپ ہے, ایبٹ آباد میں ان کی میٹنگ ہوتی ہے ایئر مارشل خان کے گھر پہ, اور فیصلہ کیا جاتا ہے کہ 85 کے غیر جماعتی انتخابات میں حصہ نہیں لینا. تو یہ موقف درست تھا؟ کیونکہ بعد میں بے نظیر نے کہا کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. غلط تھا, کیونکہ بائیکاٹ کرنے سے یہ ہوا کہ چلو اسمبلیاں تو کبھی پوری مدت کرتی ہیں, کبھی نہیں کرتی, آتی جاتی رہتی, لیکن سینٹ تو ایک دفعہ بن جاتی ہے نا, وہ تو آدھی جاتی ہے نا. تو جب سینٹ پہلی دفعہ آدھی ٹوٹی بھی تو آدھی تو موجود رہی نا. حالانکہ جو RCO آیا تھا جب ضیاء نے بحال کرنے کی کوشش کی تھی پہلی, اس میں اس نے سینٹ آدھی کے لیے نہیں کیا تھا. اس نے کیا تھا کہ 2 سال کے بعد 1/3 ریزائن کرے گا, اس کے اگلے 4 سال بعد اگلا 1/3 کرے گا, پھر 6 سال بعد. اس نے 6 سال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. 8ویں امینڈمنٹ نے اس کو 1/3 کی بجائے 1/2 کر دی. تو وہ جو 1/2 تھی بائیکاٹڈ اسمبلیوں نے الیکٹ کی ہوئی, وہ تو جہیز میں ملی نا. تو جب بی بی کی حکومت آئی 88 میں, تو سینٹ تو اس کے پاس ہی نہیں نا. سینٹ تو بائیکاٹڈ اسمبلیوں کی آئی, تو پھر آدھی پھر الیکٹ ہو کے آ گئی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو سینٹ ہے وہ تو سن 1985 کے جو انتخابات ہوئے غیر جماعتی, اس کی پیداوار تھی. اس کی پیداوار ہوئی نا. 88 کی مارچ میں اس نے آدھی ریزائن کر گئی, پھر دوبارہ ریکمپوز ہوئی, اسی اسمبلیوں نے کی جو غیر جماعتی طور پہ منتخب ہوئی. تو پھر جب بی بی آئی تو ساری کی ساری سینٹ تو وہ تھی پرانی.